كل نفس ذائقة الموت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، پروگرام جنازے کے احکام و مسائل میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست کا موضوع ہے کافر کی روح کیسے نکالی جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین تتوفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون۔ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 28۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ فرشتے آتے ہیں ان کے پاس جو ظالم لوگ ہیں، جنہوں نے کفر کیا، جو اسلام نہیں لائے، جو ایمان والے نہیں ہیں، تو فرشتے آتے ہیں تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اب ہم اسلام لانے والے ہو گئے، ہم غلط کام نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم لوگ کرتے ہو۔ تو اب اس وقت ایمان لانے سے فائدہ کیا؟ اب آخری وقت میں مسلمان ہونے سے فائدہ کیا؟ جب غرغرہ چالو ہو جائے اس وقت اسلام لانے سے فائدہ کیا؟ کوئی بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو ظالم لوگوں کے پاس ایسے فرشتے آتے ہیں، جو ایمان والے نہیں ہیں ان لوگوں کے پاس ایسے فرشتے آتے ہیں کہ چلنا ہے تو چلنا ہے۔ کیسے فرشتے آتے ہیں؟ آئیے ایک حدیث پر غور کریں۔ مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 287، حدیث نمبر 18534۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے یہ مسند احمد کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے، اس کے بعد آپ نے ایک لکڑی لی اور لکیر کھینچا اور لوگوں سے کہا، لوگوں عذاب قبر سے پناہ مانگو، استعیذوا باللہ من عذاب القبر، یہ قبر کے اندر جو عذاب ہے اس سے تم پناہ مانگو۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر آدمی کی روح نکلنے کا واقعہ بیان فرمایا کہ جو ایمان نہیں لاتا، ایک اللہ کو نہیں مانتا، جو اسلام پر نہیں ہے، توحید والا نہیں ہے، تو اس کی روح کیسے نکلتی ہے؟ تو کافر آدمی کی روح نکالی جاتی ہے جب اس کے دنیا کا آخری وقت آتا ہے اور آخرت کا پہلا وقت شروع ہوتا ہے، تو روح نکالنے کے لیے کیسے فرشتے آتے ہیں؟ ایسے فرشتوں سے پناہ مانگیے۔ ناظرین اکرام، کیسے فرشتے آتے ہیں؟ کالے چہرے والے فرشتے آتے ہیں اور بدبودار کفن لے کر آتے ہیں، پھر اسی طریقے سے ان کا چہرہ کوئی دیکھے تو گھبرا جائے، اور ایسی بدبو آتی رہتی ہے کوئی حساب نہیں۔ اس کے بعد فرشتے آ گئے، اس کے بعد جہاں تک فاصلہ ہے نگاہ جاتی ہے فرشتے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ملک الموت آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے خبیث روح نکل، نہیں نکلتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا، فَيَنْتَزِعُهَا كَمَا يُنْتَزَعُ الصُّفُودُ مِنَ الصُّوفِ الْمَبْلُولِ، کہ فرشتے کس طریقے سے ڈوب کر نکالتے ہیں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے روئی ہے، اور وہ بھی روئی کو زنبورے میں، اب لوہے کا کڑا آپ دیکھے ہوں گے، اور اس کے بعد بھیگی ہوئی اون ہو، تو اسی طرح اون کو لوہے کے زنبورے میں باندھ دیا جائے، اور گیلی اون کو آپ اس زنبورے سے کھینچیں گے تو کھینچے گی نہیں، ٹوٹ جائے گی۔ یہی حالت ہوتی ہے، روح نکلتی نہیں، کافر کی روح نکلتی نہیں، نکل نہیں رہی ہے، تو فرشتے اندر ڈوب کر جاتے ہیں، نکالتے ہیں۔ اتنی تکلیف ہوتی ہے اس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا، اتنی پریشانی ہے کہ اس کو بیان نہیں کر سکتا، ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب جب روح نکل گئی تو بدبودار کفن لے کر آئے ہیں، اور بہت زیادہ بدبو پھیل جاتی ہے، ہمیں اور آپ کو تو بدبو ملتی نہیں، ہم اور آپ سنتے نہیں، ہم اور آپ سمجھتے نہیں، انسان کے بس میں ہے ہی نہیں، اللہ نے وہ چیز رکھی نہیں۔ اب جب روح نکل گئی، بدبودار کفن میں رکھ دیا گیا، اور اس کے بعد اس کو کہاں رکھا جا رہا ہے؟ آپ بتائیے کس طریقے سے ان لوگوں کے رکھنے کی جو جگہ ہے، کافروں کے لیے ان کی روح کو رکھنے کی جو جگہ ہے، وہاں پہنچ گئے، سجین میں پہنچ گئے۔ وہاں فرشتے پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے، اوپر جانا ہوتا ہے پہلے پوچھتے ہیں، کون ہے یہ؟ فلاں ابن فلاں ہے، بہت برا نام لیتے ہیں۔ پہلا دروازہ کھلا، دوسرا کھلا، پھر اس طرح کھلا، اور سجین جو مقام ہے جہاں پر کافروں کی روح رکھی جا رہی ہے اور اس کے نام اعمال رکھے جا رہے ہیں، وہاں وہ چیز رکھ دی جاتی ہے، اس کی روح کو جمع کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد قبر کے اندر حساب و کتاب شروع ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، غور کرنے کی بات ہے، چند دن کی زندگی ہے، آپ غور کریں، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال۔ اس لیے توحید سب سے اہم چیز ہے، ایک اللہ کو ماننا سب سے اہم چیز ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19، کہ اللہ کے نزدیک اسلام ہی دین ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85،
کہ اسلام کے علاوہ جو بھی دین کو لائے گا، تلاش کرے گا، اس پر عمل کرے گا، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ آپ غور کرتے چلے، جب روح نکلنے کا وقت آتا ہے تو کیا؟ سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 99 اور 100، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون۔ جب ان کے روح نکلنے کا وقت آئے تو یہ کہتے ہیں اے میرے رب تو ہم کو لوٹا دے تاکہ ہم نیک عمل کریں۔ اب نیک عمل کہاں ہے؟ اب موقع کہاں ملے گا؟ ارے یہ تو ان کی زبان کی باتیں ہیں، بس صرف ایسی بات کہہ رہے ہیں، اب پردہ حائل ہو گیا قیامت تک کے لیے۔ تو ناظرین کرام، غور کرنے کا مقام ہے، ایسے فرشتوں سے دور رہیے، ان کے چہرے کو دیکھنے سے دور رہیے، اور ایسے کام سے دور رہیے، اور اپنے توحید پر قائم رہیے، کفر و شرک سے دور رہیے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے کہ اللہ توحید پر خاتمہ کرے، کیونکہ آدمی نیک عمل کر رہا ہے لیکن آخر میں مسئلہ ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی آدمی غلط رہتا ہے لیکن آخر میں سدھر جاتا ہے، تو کیا معلوم کب کیا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے دل، اور اللہ گھماتے رہتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو موت کے وقت جو سختی ہے اس سے دور رکھے۔ اے اللہ ہم لوگوں کا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔